مجھے 2 کویشچنس پوچھنے تھے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت حوا علیہ السلام کے اندر بھی اپنی روح پھونکی تھی؟ اور اب جو ہم لوگ ہیں آفٹر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، جو ہم باقی کے لوگ ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے؟ اور کچھ، کیونکہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی تو وہ تو بہت obviously ان کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کا. لیکن اگر کوئی لوگ جیسے ہم لوگ ہیں کچھ ایول کرتے ہیں، کوئی شیطانیت کے کام ہیں ہمارے اندر obviously، تو کیا شیطان کی روح بھی ہمارے اندر ہوتی ہے، پھونکی جاتی ہے؟ You know what I mean? Like ہمارے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہو، ورنہ ہم تو نہیں. I don't know if you are getting my question or not, but I'm getting your question. I understand what you're trying to say. جی اگلا کوسچن کیا آپ کا؟ دوسرا کویشچن میرا یہ تھا کہ جیسے ہمارے پیرنٹس نے، کافی لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، ہم لوگوں کو بہت زیادہ سیف انوائرمنٹ میں پالتے ہیں، بہت زیادہ مطلب دنیا کا پتہ نہیں لگنے دیتے کہ دنیا میں باہر نکل کے کیا کیا لوگ ہیں، کیا کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بٹ the minute we enter the real world، جیسے شادی ہو جاتی ہے یا جیسے باہر ہوتے ہیں ایجوکیشن کے لیے واٹس ایور، اور جب ریئل ورلڈ سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصلی چیز یہ ہے. تو how are we supposed to, as a mother, am I supposed to, what am I supposed to teach my kids? How am I supposed to train my kids کہ ان کو میں بتاؤں کہ life is not safe, like this world is not a safe place. ادھر اس طرح کے لوگ ہیں، ادھر یہی ہے، بس ادھر یہی سب کچھ ہے evil، اور this is how. Okay, thank you. And what an amazing question. Your second question, I wish کہ یہ سوال ہم نے الگ سے سیشن میں کرنا ہو، بلکہ کوشش کریں گے. یہ دس از آئی تھنک میری ایک دفعہ وقاص سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ ہم اس کے اوپر ایک سیریز کرتے ہیں، اسپیشلی چھوٹی بچیوں کے اوپر، بچوں کو آف کورس بٹ اسپیشلی لٹل گرلس کو ٹریننگ کے دوران ہم کیا مطلب واٹ از دا گو ٹو اسٹریٹجی فار ٹریننگ آور چلڈرن، انڈیپینڈنس کیسے دیں. اب سوچیں نا، آپ خود سوچیں، ہر لڑکی پھنسی ہوئی نہیں ہے اپنے گھر میں، مطلب نعوذ باللہ ہر تو نہیں، مگر جب جو پھنستی ہے تو کیوں پھنستی ہے؟ کیونکہ اس کو ایموشنل انڈیپینڈنس مل نہیں رہی ہوتی. فائنینشیل بھی مل جاتی ہے تب بھی پھنسی ہوتی ہے، نہیں ملتی تب بھی پھنسی ہوتی ہے. سوشل آسٹرسائز ہو جاتی ہے کیونکہ انڈیپینڈنس اس کو ڈکلیئر نہیں، اس کو آتی نہیں ڈکلیریشن میں. سو میں ابھی آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال پہ. جلدی سے میں آپ کو پہلا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ شیطان اور رحمان، اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کے اردو میں جس طرح بات کرتے ہیں، اللہ نے اپنی روح پھونک دی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ جن کا جسم ہے اور روح، اور اپنی روح نکال کے آدم میں پھونک دی. ٹھیک ہے، آئی ایم ہوپنگ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، مگر لوگوں کو جنرل کنسیپشن دینا چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ارواح کا کانسیپٹ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری روح ہے یہ اللہ کا امر ہے. تو اللہ نے جنرلی روح کا کانسیپٹ تھا، یہ اللہ کا امر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا نا کہ روح پھونک دی اس میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے اپنا ایک حصہ آدم میں ڈال دیا. روح ایک الگ سے کریشن ہے، اور جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا وہ الگ سے ایک حیت. اللہ تعالیٰ کی اپنی جو کانسیپچوائلائزیشن ہمارے ذہن میں وہ الگ سے ہونی چاہیے. ہم اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ نور ہمارے اندر ہے، وہ اللہ کے نور سے کنیکٹ ایسے نہیں ہوا کہ ہم اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے جو کہ مسلمانوں میں پھیلایا گیا. ٹھیک ہے، اس کانسیپٹ کے اندر مت لے آئیے گا اس بات کو کبھی بھی. ہم الگ سے کریشنز ہیں، اللہ تعالیٰ الگ سے جو ہمارے کریٹر ہیں وہ ایک الگ ہستی ہیں. ہم ایک ہی نور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سو آدم علیہ السلام کا نور الگ سے کریٹ کر کے ان میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اور چونکہ تھا اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ کا نور ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کا نور کا مطلب ہے اللہ نے وہ نور کی جو کریشن اللہ نے کی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ لو اس کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ خود نے، امام غزالی نے بھی اپنے احیاء العلوم میں یہ بات لکھتے ہوئے گرامر ایسی استعمال کی ہے کہ عام بندہ بھی گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور لے کے ماتھے پہ لگایا اور لوگوں سے کہا سجدہ کرو. تو امام غزالی کہتے ہیں لوگوں نے اس لیے سجدہ کیا کیونکہ اللہ نے اپنا نور لگا دیا تھا.
ان کے ماتھے پہ. لوگ آدم کو سجدہ نہیں کرتے, اس نور کو سجدہ کر رہے تھے. یا اوکے بلیویبل. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا ابھی, میں ابھی نہیں جا رہا. آپ کا سوال نہ یہ ہے, نہ ہی میں اور کنفیوژن ڈالنا چاہ رہا ہوں. یہ سیشن بھی اس طرح کا نہیں ہے. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ زیادہ ضروری اس سیشن کے لیے بھی ہے. تو اس سیشن میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ اللہ نے اس کو نور یا روح نہیں, اللہ نے اس کو فطرہ بولا. فطرہ یاد رکھیے گا کہ جو فطرہ ہے نا وہ صاف بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی پاکیزہ ترین روح سے بنے ہوئے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی, کہ وہ خود اپنی ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے نیکی کی, گڈ کی, سیلف لیسنس کی, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. میگنیٹ سے الگ ہوا ہوا, یہ سمجھیے ہے الگ ہی میگنیٹ, اور اٹریکٹ ہوتا ہے میگنیٹ. یہ فطرہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سگنیچر ہے. تو ہم بھی معاف کرتے ہیں لوگوں کو. کیوں معاف کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا. کیونکہ ہمیں جب کوئی معاف کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, فطرہ کی آواز سے. ہم احسان کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب احسان ہمارے اوپر کیا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہم انصاف کرتے ہیں, کیوں انصاف کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارے ساتھ جب انصاف کیا جاتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. عفو, ٹھیک ہے, یا یہ عادل, ٹھیک ہے. سو جب عدل ہوتا ہے ہمارے اندر بھی, تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا نظام ہے ہمارے اندر, اس کو روح کہتے ہیں. اس کی جو میک ہے, اس کا جو فلیور اور تھیم اور اس کی جو امتزاج ہے, اس کو فطرہ کہتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نور ہمارے اندر ڈالا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نیچرل صفات کا سگنیچر اس کے ساتھ کیری کرتا ہے. تو ہم نعوذ باللہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ اپنا نور ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ الگ سے کریشن اللہ تعالیٰ نے کی ہے. سو اس بارے میں کنسیپچولیشن بھی الگ ہے, میں اس تفصیل میں جاؤں گا بھی نہیں ابھی کہ اس نور کو پھر اوریجنل نور آف اللہ کے ساتھ کیسے وہ قرآن پاک کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. لانگ ڈسکشن, some other time, totally irrelevant right now. However, whoever want to discuss philosophy will discuss that some other time. Your other part of the question was کہ شیطان پھر ہمارے اندر کہاں سے آتا ہے؟ شیطان ہی ہمارے اندر رہتا ہے. نبی اسلام نے ڈائریکٹلی بتایا کہ شیطان انسان کی نسوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نسوں میں بھی؟ نبی اسلام نے کہا نعم میری نسوں میں بھی, بالکل ہاں میری نسوں میں بھی چلتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے تمہارے اور میرے فرق یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس کو قابو کر لیا تھا. مطلب میں نے اسلام کو اب مجھے تنگ نہیں کرتا, میرے قابو, میرے تابع ہے وہ. سو اس کے بہت سارے مطلب ہیں. میں اس لیے خالی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بہت مطلب ہے کہ جب آپ نے پوچھا نا کہ شیطان ہمارے اندر ہے تو کیا شیطان کی روح ہمارے اندر ہے؟ شیطان کی روح نہیں ہمارا, شیطان آج خود ہمارے اندر, ٹھیک ہے. سو اس بات سے بہت بڑا میٹرکس سمجھ بھی آتا ہے کہ شیطان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ تو پوری طریقے سے ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ صلاحیت کر, جیسے کہ کوئی رحمانی صفت ہے اس کے اندر, سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر اس کو بھی الگ الگ شیاطین ملے ہوئے ہیں اور سو میٹرکس ایک ہی ہے, کنیکشن ایک ہی دیا. ہر شیاطین کا کنیکشن ابلیس کے ساتھ ہی لگا ہوا جاتا. سو کوئی وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں شیاطین, کہیں جن بھی ہو سکتے ہیں, کہیں خود ابلیس خود کے اپنے بچے شیاطین بھی ہو سکتے ہیں. سو what I'm saying is کہ جب آپ نور کی ڈیمانڈ پوری کریں گی تو شیطان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہوگی. ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اور اگر آپ شیطان کی ڈیمانڈ پوری کریں گی تو نور کو ڈینٹ ڈال دیں گے, اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی ہوگی. سمپل. فطرہ جو ہے نا وہ جب اپنی آواز لگائے گی وہ رحمانی آواز لگائے گی, اور شیطان جب بھی آواز لگائے گا نفسانی آواز لگوائے گا, ٹھیک ہے. سو فطرہ میری روح کی آواز ہے, اور نفس کے اندر سے جو میری خواہش ہے وہ شیطان کی آواز. سمپل. سو دیکھ لیں بیلنس کتنا پیارا ہے. میں نے آپ سے کہا نا شیطان کو بھی احسان ہی سمجھیں, اگر شیطان نہ ہوتا تو جنت کی ویلیو ہی نہ ہوتی, ٹھیک ہے. شیطان کی سر پہ پیر رکھ کے جنت میں جانا ہے ہم, ٹھیک ہے. حدیث بھی ایسی ہے, اپنے نفس پہ پیر رکھ کے جنت میں جاؤ, ایک ہی قدم کا سفر ہے, نفس پہ پیر رکھو جنت میں جاؤ. سو شیطان نہ ہوتا تو کس چیز پہ پیر رکھ کے جنت میں جاتے. ویلیو آف گڈ از اونلی وین دیر از ایول. اف دیر از نو ایول دیر از نو ویلیو آف گڈ. اگر سارے مومن ہو گئے دنیا میں, ٹھیک ہے, تو ثواب کی ویلیو ختم ہو گئی. شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کے تھرو ثواب کو بیلنس کر کے رکھا ہے, اس کی ویلیو کو. وہ پانی کے اوپر کشتی تیرے گی نہیں اگر پانی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری جنرل کانسیپٹ. آئی ہوپ ایوری ون گیٹس اٹ. میں نے بڑی بیسک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے, بس میں زیادہ نہیں کیا. مگر شیطان کو اسی طریقے سے دیکھیں جتنی اس کی اوقات ہے, اور وہ یہی ہے کہ تیری وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے, اس لیے میں تجھے اتنی ریکگنیشن ضرور دوں گا کہ یا تجھے ہی قابو کرنا ہے, تجھے ہی پسپا کرنا ہے. تو نہیں ہوگا تو کس کو پسپا کروں گا. So that's how you're going to enjoy the big fight. Okay. اب ہر طرح کا شیطان ہے, ابھی تو سوچنا ہے. تو وہی بات ہے نا, آپ کیسا
تصوف کے کانسیپٹ میں نہیں میں جا رہا ابھی, تو سیاست میں رکھ لیں. سیاست کا مطلب پولیٹیکل ایسپیکٹ آف دس شیطان اینڈ رحمانی نظام, تو اس پالیٹکس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, اتنا آسان کام نہیں. سو کمنگ بیک ٹو یور سیکنڈ کوسچن, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ کیا کروں اس کو, what should I tell him and when should I tell him, how many times should I tell him, اور کیا چیزیں بتاؤں اپنی بیٹی کو کہ بھئی دنیا میں کیا ہونے لگا تیرے ساتھ. اور ہم وہی کچھ بتائیں گے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہوگا اس کے ساتھ وہ کچھ جو ہم نہیں بھی دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, میری 4 سال کی بیٹی ہے, اس کو میں نے اگلے 50 سال کا کورس دینا ہے, کیسے دیکھوں, میں تو 50 سال کا آگے دیکھ نہیں سکتا. So I'll have to do all the math as a mother, as a father. میری 15 سال کی بیٹی ہے, اس کو آگے 50 سال میں کیا ہونا ہے. No, I'm sorry, I'm not going to be able to do that. You know why I know? کیونکہ پچھلے 50 سال میں جو بندے, جو بزرگان تھے, جن کے بچے پیدا ہوئے تھے, وہ جو ہمارے ماں باپ ہیں اس وقت 50-60 سال پہلے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا دنیا کی, کیا شکل نکلنی. ان بیچاروں نے سادگی میں وہی, اسی لیے ہماری پچھلی جنریشن ذرا سی ڈم ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, ہینڈل ہی نہیں کر سک رہے وہ اس پورے پاپ کلچر کو, اس ٹیکنالوجی کو ہینڈل نہیں کر سک رہی جنریشن. اچانک کی ان کے سامنے ایسا جیسے کوئی نیوکلیئر اسٹرائک ہوئی. ٹھیک ہے, I mean, you really have to admit it that they're pretty naive about all of this, because quite frankly ایک واقعہ اپنے آپ کو بہانا کرتے ہیں کہ اتنی جلدی ٹیکنالوجی کا بوم آیا ہے. دیکھنا سارے بابے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اتنی ٹیکنالوجی کا بوم آیا, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوتا. اس کو یہ کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں تو آ رہی ہے. we are in the game, so we understand it. However, we cannot be arrogant say کہ ہاں میں آگے کی بھی سمجھ آئے گی. So because یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل پتہ نہیں نئی سورس آف انرجی ڈکلیئر ہو جائے, ڈسکور ہو جائے, اور ہم یہ سب کچھ ختم کر کے پتہ نہیں کیا ہوں. ابھی وہ اکنامیکل ریسیٹ کا بٹن دبا رہے ہیں نا یہ ایکسپو میں, کہ سب کو زیرو پر ریسیٹ کر دو. لیکن اب یورپ میں کیا کیا انہوں نے, نیا کانسیپٹ جو کریں, ساری ویلتھ کو زیرو کر دو, بس سب ریسیٹ کر دو. سو کانسیپٹ آف ویلتھ کو ریسیٹ کر دو. سو پیپل آر لائک پریٹی مچ آن اٹ. تو پھر کیا ہوگا, وی ڈو ناٹ نو کیا ہوگا. بٹ آئی ایم سیئنگ از دی بیسٹ پارٹ از وی ڈو ناٹ نو کیا ہوگا. تو پھر میں کیا کروں اپنی بیٹی کو اور بیٹے کے ساتھ؟ سمپل سا آنسر ہے, اس کو وہ والے ورس کے سینیریوز کے اوپر ٹرین کریں جہاں پہ شیطان اور رحمان کی لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمپل, آپ نے وہی کرنا ہے. آپ کا کام سائنس اور راکٹ سائنس میں جانا نہیں ہے, جتنی بھی آئے گی دیکھی جائے گی. سائنس میں جانا بھی ثواب ہے, سائنس میں نہ جانا بھی ثواب ہے کئی جگہوں پہ. ٹھیک ہے, سو آپ یہ دیکھیں آپ کے بچے کو کس لیول کے کلچر کے اندر وہ والے مسائل آنے ہیں, خالی آپ اس کے اوپر ٹریننگ کریں گی. وہ جو کہ ون ان اے ملین آڈز کے اندر آپ کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ ٹرین نہیں کریں گے. نیگیٹو سائیکالوجی جو آنے ہیں اس کے اوپر آپ ضرور ٹرین کریں گے. جو برازیل میں کسی ایک بندے کے ساتھ واقعہ ہو گیا, آپ اپنے بچے کو بھی ٹرین کریں کہ اگر تمہارے سر پہ بجلی گرے نا تو ایسے کرنا ہے. نہیں, 99.9% بجلی نہیں گرتی انسانوں پہ, آپ اس کے لیے ٹرین نہیں کریں گے. مگر آپ کے شوہر کے ساتھ کیا مسائل ہونے ہیں, 100% کیا مسائل ہونے ہی ہونے, کیونکہ اس وقت لڑکے کے حالات ہی ہیں. اپنی بیٹی کو ٹرین کریں, اپنے بیٹے کو ٹرین کریں. آپ کی بیوی کے ساتھ کیا مسائل ہیں, کیوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں کیا مسائل چل رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. better be able to take responsibility of your wife and understand کہ bigger game کے اندر تمہیں زیادہ responsibility ملے گی. تمہاری morality نہیں شیک ہو سکتی, چاہے بیوی کی ہو بھی رہی ہے, تمہاری morality کو mirror کر کے وہ بچ جائے گی. سو بچوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرو گے, اپنی بیوی اور اپنے ان لاز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرو گے, اپنے سوشل سرکل کے اندر اپنے اصولوں کو مینٹین کیسے کرو گے, اور پے در پے اس کو ریمائنڈر کے ساتھ پروجیکٹس بھی دیں کہ غلط قسم کے آدمی سے شادی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, غلط قسم کی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے تو کون سے ایموشنل مسائل ہوتے ہیں, اس کو بتائیں کہ ایموشنل اپلفٹ ہوتی کیا ہے, آپ نے کیوں سوچ لیا ہے, اور ہم کیوں اتنے بائسڈ ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو مومنین ملنے ہیں اور ہمارے بیٹوں کو مومنائیں ملنی ہیں. 90% چانس یہی ہے کہ ایسے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اپنے گھر میں مومن ہے ہی نہیں لیکن لوگوں کی بیٹیوں میں مومنائیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے نا پھر ہمارے ساتھ. اگر ہمارا گھر میں مومن ہو بھی تب بھی اب چانس یہی ہے کہ مومنہ نہیں ملنی. کوششیں کریں گے بس, مگر ٹریننگ اسے تو نہیں کرتے. اگر آپ نے یہ ٹریننگ کا حصہ جو کہ کسی نے نہیں ڈالا ہوتا کہ صرف مومن ہی کھیل رہے ہیں سارے, تو پھر ٹریننگ کیوں کر رہے ہیں ہم. we don't even need to train anybody. مومن تو کوئی تنگی دیتا ہی نہیں کسی کو, دیتا بھی ہے تو اس سے زیادہ بڑی ریکمپنسیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اور اپلفٹ دیتا ہے, آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. مومن آدمی تو اپنی بیوی کو ایسے ڈیولپ کرتا ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کو نہیں ڈیولپ کرتا. سوچے تو صحیح, ہم نے کس بات کی اسمپشن رکھ لی ہے کہ بندہ ایسے ملے گا ہماری بیٹیوں کو. 90% چانس یہ کہ ایسا نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ٹریننگ دینا شروع کریں کہ بھائی انڈیپینڈنٹ ہو, جب اللہ کا اصول ٹوٹے کھڑی ہو جا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ والی اسٹرینتھ ماں ہی دیتی ہے بیٹیوں کو, یاد رکھنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے بیٹی پالی اور اس کو آپ نے کہہ دیا اوکے نہیں گھر بچا کے رکھی, اس نے تو ہر اس 2 نمبری کے اوپر کمپرومائز کر لیں گی. اس کو بتائیں بیٹا جنت کا گھر بچا کے رکھنا ہے,
جنت میں گھر ہے آپ کا, خدا کی قسم ہے, بس بچا کے رکھنا ہے بس. اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں. اگر آپ کو نہیں چاہیے گھر کا تو چابی دے دیں. کس کو چابی دیں گی؟ اپنے شوہر کو چابی دے دیں گی, یہ لو میں اس گھر سے میں بھر رہا ہوں, جہیز میں لے کے آئی ہوں جنت گھر, یہ لو لے لو. میں دوزخ کی طرف چلی, کیوں؟ کیونکہ تجھے زنا کا شوق ہے, تو حرام بہت کماتا ہے, تجھے گھر بڑے بنانے ہیں, تو پتہ نہیں کس قسم سے پیسے لے آئے گا. ہر گھر کی یہ کہانی ہے. پاکستانی مسلمان مرد تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کام ہے. مطلب لعنت برستی ہو تو یہ والی چیزیں اسلام میں ڈال دیتے ہیں ہم. پاکستانی خاتون بھی یہ سمجھتی ہے, ایسی لعنت بھی ہے, کہ میری جو بہو آ رہی ہے وہ گیون سائن کر کے آ رہی ہے کہ ساری عمر میری خدمت کرے گی. سوچیں تو صحیح, آپ کیا سمجھتی ہیں بچیاں ٹرین کرنا آسان کام ہے؟ ان کو سب کو بتائیں گے, ایسا موقع آئے گا تمہارے اوپر, کچھ چیزیں ایسی جس پہ کمپرومائز کر سکو. خیر ایک بندی کی ایکسٹرا خدمت کرنی ہو, خیر کر لینا, نہیں چاہیے نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ایسے افساسوں کو نہیں کروانی چاہیے ایسی خدمت. مگر بہو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ کریں, ایسے نہیں ہو سکتا. مگر شوہر حرام کما رہا ہے, شوہر غلط کام کر رہا ہے, یا ساس ٹرین کر رہی ہے بچے کو ایسے پیسے بنا, تو آپ کہیں گے کہ بھیا یا تو اللہ کی طرف آ جا, یا پھر کسی اور کو ایسے بندے کو پکڑ جو تیرے ساتھ دوزخ کھیلتا ہو. مجھے تو دوزخ کھیلنے کا شوق نہیں ہے. اس کی ٹریننگ کرنے کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے دن, دوسرے دن, پہلے ہفتے, دوسرے ہفتے, 1 سال, 2 سال, 3 سال پیٹرن چیک کر رہے ہوتے. مطلب کس بات کی آپ کو, مطلب کیا فراست کی کمی ہے کہ بچیوں کو پتہ نہیں چلتا شوہر کیسا ہے, یا آدمیوں کو پتہ نہیں چلتا بیوی کیسی ہے؟ Why can't we be so open about this very fact? مجھے ایسی کال آئی ہے ایک ایسے مشہور عالم کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, کہ آپ لڑکیوں کو طلاق کی ٹریننگ دے رہے ہیں. نہیں, میں اسلام کی ٹریننگ دے رہا ہوں. آپ کی بیٹی کے ابو جلد سے شادی ہو تو آپ کے طلاق کا مشورہ دیں گے, یا آپ اسے کہیں گے کہ جا تبلیغ کر؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندہ حرام پہ حرام کمائی جا رہا ہے, زنا پہ زنا کری جا رہا ہے, اللہ نے آیت اتاری بھی اس کے اوپر, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ گھر بچا. میں کہہ رہا ہوں قرآن بچا ادھر. یہ کس قسم کے آپ نے نئی 2 نمبری ممبر سے شروع کیا مولوی نے, کہ 2 نمبر کے ساتھ رہنا بھی, زانی کے ساتھ رہنا بھی الاؤ ہے, جبکہ اللہ نے کہا نہیں الاؤ. آپ بتائیں گے ہمیں کہ ہماری بیٹیاں کیسے پالیں ہم. آپ کو نیا قسم کا 2 نمبر دین پتہ چل گیا کہ جو کہ پاکستان کے گھر بچانے کی اسکیمیں بناتا ہے. ہم پاکستان میں اسلام بچانے کی اسکیمیں بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. پاکستان کے 2 نمبر گھروں کو اور ساسوں کو نہیں اور سسروں کو نہیں بچانے کے لیے دنیا میں آئے ہو. بیٹیوں کو پوری طرح طاقت دیں, اور بیٹوں کو بھی دیں کہ بھیا جہاں پہ نشانی پتہ چل جائے کہ یہ بندی اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اللہ تو باقاعدہ 2 نمبر کی کرپشن کی طرف جاتی ہے, تو 1 2 3 اس کے بعد قرآن کی پوری اسٹریٹجی بتائی ہوئی اللہ نے, کہ بس اس کے بعد یہ نہ سوچ لیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی دعائیں کبھی نہیں قبول ہوں گی. میں آپ باقی کوئی 2 کوئی میرے ٹاپک سے تعلق نہیں, اس لیے میں نہیں بتا رہا. بہرحال ایک وہ جو کہ آپس میں معاہدہ کرے اور نہ لکھے, فار ایگزامپل, ایک یہ ڈائریکٹ حدیث ہے وہی چیز, اور ایک وہ جو کہ بد زبان بیوی ہو اس کو طلاق نہ دے رہا ہو. مطلب ہم کیا سوچ رہے ہیں, یہ کون مولوی صاحب گھر بچا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ جہاں پہ اسلام کے اصول ٹوٹ رہے ہو وہاں پہ پاکستان کے اصول نہ لے کے آ جائیں میرے پاس. تو جب بھی اسلام کا اصول کمپرومائز ہوگا, سوری کوئی چکر ہی نہیں ہے. جہاں پہ پہلے بھی اللہ ہی پال رہا تھا آپ کو, بعد میں اللہ ہی پالے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مطلب گھروں کو چوز کیا آپ نے, اللہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہے. نہیں ہوا, یہی جو ٹیسٹ ہے پاس کرو, باہر آؤ. جن کے شوہر مر جاتے ہیں ان کے بچے روڈوں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی پال لیتا ہے. جن کی بیویاں مر جاتی ہیں وہ شوہر بچے نہیں پال سکتے اپنے, اللہ ان کو بھی پال لیتا ہے. نہ بیوی پالتی ہے بچے, نہ شوہر پالتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی پال رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کے ڈر نہ بٹھانا بچوں کو, کہ بیٹیوں کو اسپیشلی, کہ بیٹا آپ کو اللہ نے ڈاؤن گریڈ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنایا. اللہ تعالیٰ کی جو فوجی ہے نا لڑکی, اس سے زیادہ ڈر کسی کو نہیں لگتا. اور پاکستانی مرد تو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, آپ سب کو پتہ ہی ہے, پاکستانی مرد جتنا ڈرتا نا اپنی بیوی سے, بس بڑے بڑے مومنین اللہ سے ایسے ڈرتے ہوتے. اس کا صاف ثبوت ہے, آپ کسی بھی مرد کے بتائیں دوسری تیسری شادی کی بات, روح کہاں پہ جاتی ہے اس کی. بیسکلی ہمیں پتا ہے کہ اصلی کہانی کیا چل رہی بیچ میں. They are afraid of certain things. We can actually know کہ ان کے بٹنز اور انڈیکیٹرز کیا ہیں. سب کچھ پتا ہے ہم سب کو, ہم بس اپنے آپ کی آنکھیں بند کی ہوئی شتر مرغ کی طرح نیچے. اللہ کے قانون کے اوپر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اور پاکستان کے قانون کے اوپر ہو تحریکیں چل رہی ہیں کہ یہ کرو تو وہ کرو. Make sure you know your daughter is a human being who is going to be questioned on the day of judgment. پھر اس کو ریورس انجینئر کریں کہ کس طرح کے گھر میں, ہر گھر میں کس طرح کا اصول لگے گا. وہ گھر میں انٹر ہو تو معطر ہو جائے گھر, اسلام پھیل جائے گھر کے اندر آ کے. جیسے ہی وہ, جیسے جو پرفیوم اور کلون پھیلتے ہیں نا,
گھر میں انٹر ہوتی ہیں لڑکیاں تو جو آج کل لگا کے لدی بھی ہوتی ہے, اس طرح سے اسلام پھیل جائے وہ گھر کے اندر انٹر ہوتی, ایسی عورت ہونی چاہیے یا ایسا مرد ہونا چاہیے. سو بہت ضروری سوال ہے. میں اس کا پورا سیشن کر کے ہم نے کچھ اسٹیپولیشن بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں ضروری ہیں بیٹیوں کو دینی, جن کے گھر کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی. آئی سویئر ٹو یو, آپ کو میں بتا نہیں سکتا, ہم لوگوں نے ایسے 2 نمبر لوگ ہیں ہم, جس کے گھر میں بیٹی کی شادی اور بڑی عمر کی ہوتی ہے, اس کو ٹارچر کر کے خود مار رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو. ہم اس کو دیکھتے ہی ایسے جیسے بیماری کو دیکھیں. کیوں؟ ہم نے خود بتایا ہے بیٹی کو ساری, تو تیری دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے. میں کس شاخ میں جاؤں, ندا کا کچھ کس شاخ میں جاؤں جہاں ہم نے تباہی مچائی دی. اپنی سگی بیٹی ہم سے انسیکیور ہے کہ میں اس گھر میں ہوں جیسے کہ میں کوئی بیماری لگ گئی ہوں. تو مطلب جدھر سے سرا پکڑیں گے ادھر گنجل نکلے گا. یہ ہماری 2 نمبریاں. سو میک شیور ایز اے مدر یو نو کہ اصول صرف اللہ کے انڈیپینڈنس اسلام میں اتنی ہی عورت کو ہے جتنی انڈیپینڈنس آدمی کو ہے. وہ اپنے ڈیسیژن خود لے گی کیونکہ اس نے اپنی قبر میں خود جانا ہے. یہ کہانیاں نہیں وہ سنا سکتی باہر جا کے کہ میرے تو معاشرے میں ٹریننگ ہی ایسی تھی. فرشتوں نے کہنا ہے کہ ہاں یہی ٹیسٹ تھا بیٹا آپ کا, اور کیا ٹیسٹ دیتے تھے آپ کو؟ قرآن نہیں پہنچا تھا گھر پہ, قرآن کے اوپر کوئی اور کلر کوٹنگ کر کے دی تھی انہوں نے آپ کو. So it's a deeper question. I hope more women can have these guts to ask these kind of questions and know what they have to do. صرف یہی بچتا ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو اس میں دیکھ سکیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری اندیل؟